السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، سلبہ بن جاتب انصاری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلبہ، تیرا برا ہو، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے بنسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کی مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ پس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے عرض کی، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، سلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ نے کہا کہ سلبہ نے بھیڑ بکریاں پالی تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھی اور مدینہ میں نہ سما سکی۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی جماعت سے نہ پڑھ سکتا تھا، چھوڑ دیتا تھا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا تمام نمازیں ترک کر دی، غالباً باجماعت نماز نہ پڑھتا تھا یا بالکل ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑوں کی مانند بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤ۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی اور وہ مدینہ میں نہیں سمئی۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کیا سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک اتاری کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا، دوسرا بنی سلیم سے۔ انہیں صدقہ کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں سلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر، ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر سلبہ کے پاس گئے، ان سے صدقہ طلب کیا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پاک پڑھوایا اور کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی ایک بہن ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبریں اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے سرخ اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے اونٹ دیکھے تو کہنے لگے، تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تو اسے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے۔ پھر وہ لوگوں کے پاس گئے، ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ سلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں آپ کے اپنے بارے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سلبہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور آپ نے سلمہ شخص جو جس نے زکات دے دی تھی اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو سلبہ اور سلمی کے بارے میں بتایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک اتاری جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا، اس نے وہ سب کچھ سن لیا۔ وہ سلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے سلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت پاک اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ پس سلبہ نکلا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو اپنے مسکن پر واپس چلا گیا روتا دھوتا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں سے رخصت ہو گئے تو آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، اس وقت آپ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی معلوم ہے، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کیسے قبول فرما سکتا ہے؟ پھر ابو بکر حضور رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، نہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا پھر دونوں امیر المومنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبول نہ فرمایا، تو میں تجھے کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول نہ فرمایا۔ پھر سلبہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ تو سامعین کرام، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پاک مشعل راہ ہے، تو
اس لیے ہمارے لیے حکم ہے ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے تو رک جاؤ۔ تو ہر چیز دنیا میں ہر چیز ہمارے لیے آزمائش ہے، تو ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ لالچ میں یا غیر ضروری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف نہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، والسلام۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی سٹوری دلچسپ کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔